کل کے سبق میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کا تذکرہ ہوا تھا، اور آیت نمبر 10 میں اصحاب کہف کی ایک دعا کا ذکر تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور یاد رکھیے، جتنا انسان یقین کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اتنا جلدی رب تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے تو ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ذہن میں رکھیے۔ اس امت کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ اسے سفاک هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا قاتل، بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، لیکن بہرحال وہ مسلمان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کے چوتھے چکر میں، طواف کے چوتھے چکر میں جب وہ گزرا تو دیکھا ایک نابینا بیٹھا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، مجھے بینائی عطا فرما دے، مجھے آنکھیں عطا کر دے، میں بھی تیری دنیا دیکھوں۔ یہ دعا کر رہا تھا۔ اب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ نابینا یہ رب سے بینائی مانگ رہا ہے، تو اس نے اس کو ایسے زور سے پاؤں مارا اس نابینے کو، اور کہا، اے نابینے، تو کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ مجھے بینائی مل جائے، یاد رکھ میرے 3 چکر باقی رہ گئے ہیں، 4 ہو گئے ہیں۔ اگر میرا طواف پورا ہونے تک تجھے بینائی نہ ملی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اگر تجھے بینائی نہ ملی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس نابینا کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یا اللہ پہلے تو بینائی گئی، اب تو جان ہی جاتی ہے۔ اب اس نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رونا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنے لگا، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، بینائی عطا کر دے۔ ادھر میرے رب کی قدرت، ادھر حجاج بن یوسف کا طواف مکمل ہوا، اور ادھر اس نابینا کو بینائی مل گئی۔ اب دیکھیے ایک واقعہ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے اس کو سنیے ذرا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، ارے نابینا، تجھے پتا ہے میں نے تجھے یہ دھمکی کیوں دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں جناب۔ کہنے لگا، جب میں پہلے گزرا نا تو تو دعا مانگ نہیں رہا تھا، تو دعا پڑھ رہا تھا، تیرا دل متوجہ نہیں تھا، اور جس انداز سے تو دعا پڑھ رہا تھا تو ساری زندگی مانگتا رہتا، قبول نہ ہوتی، لیکن جب تیرے دل میں اپنی جان کا خوف آیا اور تو نے پوری توجہ سے دعا مانگی، میرا طواف بعد میں مکمل ہوا ہے، اللہ نے تیری دعا کو پہلے قبول کر لیا ہے۔ یہ نسخہ ہمیں مل جائے نا دعا مانگنے کا، جیسے ایک بچہ آہوزاری کر کے اور تڑپ تڑپ کر اپنے والدین کو منوا لیتا ہے، اور والدین بھی مجبور ہو کر کے چلو بچہ ہے بار بار مانگ رہا ہے وہ چیز دے دیتے ہیں، تو انسان بھی جب بار بار اپنے رب سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے تو رب اس کی دعا کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اس لیے دعا میں جتنے الفاظ ہیں ان میں یہ لفظ لازمی کہا کرو، یا رب، یا رب،
یا رب. لفظ رب یہ اللہ کو بہت پسند ہے، چنانچہ یہ اصحاب کہف کی جو دعا ہے اس میں بھی لفظ ہے ربنا آتینا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں بچپن سے جوانی تک لانے والے رب. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا مانگی فضربنا علی آذانہم، ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف غار کے اندر، ہم نے انہیں غار کے اندر سلا دیا ہے. اب یہاں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی ہے، کیونکہ آپ حضرات کو اس کا مشاہدہ ہے کہ انسان کی نیند کھلتی ہے جب اس کے دو اعضاء متاثر ہوتے ہیں، یا تو کانوں میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ کہتا ہے میری نیند میں خلل آ گیا، یا آنکھوں میں کوئی روشنی پڑ جائے تب جا کر کے اس کی نیند کھل جاتی ہے. اللہ نے یہاں ذکر کانوں کا کیا ہے، کانوں کا، کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دے دی، بس باہر جتنا مرضی شور ہوتا رہا ان کی نیند میں خلل نہیں آیا. فضربنا علی آذانہم، ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار کے اندر، سنین عددا، کئی سال گنتی کے، کئی سال تک ہم نے سلا دیا. کتنے سال سوئے؟ 309 سال. 309 سال وہ نوجوان جو اپنے ظالم بادشاہ سے بھاگے تھے، وہ 309 سال تک وہ اس غار کے اندر پڑے سوتے رہے. حالانکہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. عام طور پر اگر کوئی آدمی 1 سال بستر پہ پڑا رہے تو اس کی پشت پہ زخم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی اللہ نے جسم کی بناوٹ ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنا کروٹ بدلتا رہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی قدرت کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے اور ان کے جسم کے اوپر خراش تک بھی نہیں آئی، خراش تک بھی نہیں آئی. اللہ فرماتے ہم نے ان کو کئی سال زندگی کے سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین احصا، 2 جماعتوں میں سے کون سی جماعت جس نے زیادہ رکھا ہے، لما لبثوا امدا، ان کے ٹھہرنے کی مدت کو. 2 جماعتیں، کیونکہ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو بڑا عجیب مسئلہ بنا. آپ خود غور کیجئے، 309 سال بعد زندہ ہوئے. اس وقت وہ بادشاہ دقیانوس، وہ تو کیا اس کی نسلیں ہی مٹ چکی تھی، ایک اور بادشاہ آ چکا تھا. اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ نوجوان یار کون ہے. جب انہوں نے خزانے میں جا کے دیکھا نا تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے تختی پر، تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ نوجوان ہے، یہ تو 309 سال تک، 309 سال پہلے یہ غائب ہوئے تھے، اچھا آج یہ بیدار ہوئے ہیں. اب یہ کتنا عرصہ سوئے رہے، اب اختلاف ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا جناب یہ 50 سال ہی سوئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا یہ 100 سال سوئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 200 سال. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم نے انہیں 309 سال کے بعد زندہ کیا، اور زندہ کرنے کا مقصد یہ تھا، تمہیں پیغام دینا تھا کہ جو رب انہیں 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس لیے ہماری شریعت کا یہ جو مسئلہ اور عقیدہ ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ کافر بھی کہتا ہے مرنا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے مرنا ہے، لیکن آگے مرنے میں فرق آ جاتا ہے. کافر یہ کہتا ہے کہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے، مسلمان کہتا ہے مر جانے کا نام ختم ہو جانا نہیں، مرنے کا نام ہے جہان کے بدلنے کا، کہ یہ جہان بدل گیا. پہلے اس جہان میں رہ رہے تھے، پھر قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر قبر والے جہان سے نکلیں گے، میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، آخرت میں پہنچ جائیں گے. اور یہی وہ چیز ہے، اگر میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، ہر آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد
میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، خدا کی قسم اس کی عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ انسان سے یہ عبادات میں سستیاں، یہ معاملات میں کوتاہیاں، یہ تب ہوتی ہیں جب اسے یہ یاد نہیں رہتا۔ عقیدہ تو ہے کہ میں نے مرنا ہے، یاد نہیں رہتا کہ یار مر کے اپنے رب کو میں نے جواب بھی تو دینا ہے، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کرامت دکھائی ان نوجوانوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پر اپنی قوم کو چھوڑا، اپنی علاقے کو چھوڑا اور اللہ کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر اللہ نے ان کی کئی صدیوں تک حفاظت بھی کی اور پھر انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ بھی کیا۔ یہ تو تھا ان کے واقعے کا اجمال۔ آگے اللہ پوری تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا اللہ نے، یہ 4 آیتیں ذکر کر کے کہ ایک چند نوجوان تھے اور جو اپنی قوم سے چھوڑ کر اپنی قوم سے بھاگ کر چلے گئے تھے، بس یہ ہے اس کا خلاصہ۔ آگے اللہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا پیش آیا۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کا حال بالحق، سچائی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ وہ حال کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ یہاں بھی لفظ آ گیا رب، اپنے رب پر ایمان لائے۔ اور رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی حقیر چیز کو ترقی دے کر کے کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ ویسے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں پروردگار کر دیتے ہیں، پالنہار کر دیتے ہیں، اور اردو والے پالنے والا اور عربی والے رب کہہ دیتے ہیں۔ اور عربی گرامر میں جب رب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھا کر کے کمال تک پہنچا دے۔ اب اللہ ہمارے رب ہے کہ ہمیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے آہستہ آہستہ پہنچایا اور آج طاقت اور جوانی اور صحت دے دی۔ پھر وہی رب ہمیں دوبارہ لے جائیں گے یوں ہی بچوں والی حالت کی طرف۔ تو فرمایا آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دے دی، اضافہ کر دیا ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے جو کما حق ہو استفادہ ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔